جب سر میں ہوائے طاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا۔ جب سر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی آثار و نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کی راہیں اب بھی ہیں کھلی آثار و نشاں سب قائم ہیں۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ کچھ سوز و گداز اس محفل میں باقی نہ رہا اندھیرا ہوا۔ کچھ سوز و گداز اس محفل میں باقی نہ رہا اندھیرا ہوا۔ پروانوں نے جلنا چھوڑ دیا شمعوں نے پگھلنا چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ رمضان سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بعد جو مہینہ آئے گا اس کو رمضان کا مہینہ کہتے ہیں۔ یعنی رمضان کا مہینہ بہت جلد ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ بہت جلد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کو شعبان المعظم کا مہینہ کہتے ہیں، اور اس سے پہلا جو مہینہ تھا اس مہینے کو رجب المرجب کا مہینہ، اور جہالت کی بھاشا میں، جاہلوں کی بھاشا میں اور بدعتیوں کی بھاشا میں اس مہینے کو جو اس سے پہلا گزرا ہے اسے کونڈوں کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو مذہب اسلام کی نظر میں رجب کا مہینہ ہے اور بدعتیوں کی نظر میں وہ مہینہ کونڈوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کو 27 رجب کو بہت سارے مسلمان بھائی کنڈے کی رسم کرتے ہیں، کنڈے بناتے ہیں۔ تو وہ مہینہ گزر چکا۔ ان دونوں مہینوں کو رمضان کی تیاری کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جو مہینہ گزر چکا وہ اور یہ جو چل رہا ہے یہ دونوں مہینے رمضان کی تیاری کے مہینے ہیں۔ ان دونوں مہینوں میں رمضان کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ جو یہ پچھلا مہینہ گزرا ہے اس مہینے کا چاند دیکھنے پر اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کا، یعنی ان دونوں مہینوں کا چاند دیکھنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دعا پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان دونوں مہینوں کا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ کے نبی اس دعا کو پڑھتے تھے۔ چاند دیکھنے پر رجب اور شعبان کا جو چاند ہے، جب یہ چاند نظر آ جائے تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ اس دعا کو دہرا لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ جو دعا ہے اس دعا کے اندر اللہ کے نبی اللہ سے یہ کہتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یعنی اے اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان کے مہینے میں۔ رجب کا مہینہ گزر چکا، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اس دعا میں، اور یہ چیز مانگتے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ان دونوں مہینوں میں برکت عطا فرما۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عمر میں برکت ہو تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، رمضان کے روزے رکھ لیں۔ ہماری صحت میں برکت ہو، ہمیں کوئی بیماری نہ لگے، ہمیں ایسی صحت دے دے کہ جس کی وجہ سے ہم روزے رکھ سکیں۔ ہمارے مال میں برکت عطا فرما تاکہ ہماری سحری کا اور افطاری کا انتظام آسانی سے ہو جائے۔ ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما اور ہماری بیوی میں برکت عطا فرما۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلا، تاکہ رمضان کا مہینہ آنے پر ہم تمام لوگ سحری اور افطاری ایک ہی دسترخوان پر کریں۔ تو ان چیزوں کی دعا بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کے اندر مانگتا ہے اور مانگنی چاہیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمارے لیے برکت نازل فرما، تو ہمیں برکت عطا فرما
رجب اور شعبان میں، یہ جو دونوں مہینے چل رہے ہیں، ان دونوں مہینوں میں برکت عطا فرما۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان دو مہینوں میں بھی، ان دونوں مہینوں میں پتہ نہیں کتنے سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور جانے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آنے میں ابھی تقریباً 26 دن باقی ہیں۔ ان 26 دنوں میں اس پوری دنیا کے اندر ان گنت لوگ ایسے ہیں کہ جن کا انتقال ہونے والا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ ان گنت لوگ ایسے ہیں۔ اس مسجد میں یہاں پر جو لوگ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ آنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ سب لوگ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے روزے رکھ بھی لیں گے یا نہیں، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے سارے لوگ ان لوگوں میں سے بھی اس دنیا سے چلے جائیں اس رمضان کے آنے سے پہلے، ان 26 دنوں میں۔ کچھ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے اللہم بارک لنا، جو میں نے آپ کو ابھی پڑھائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اس دعا کے اندر یہ چیز مانگی گئی کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ اب میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کے اندر ہر طرح کی برکت ہے، ہماری جان میں برکت ہو، ہمارے مال میں برکت ہو، ہمارے بیوی بچوں میں برکت ہو، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں برکت ہو، اور اس کے علاوہ ہماری صحت میں برکت ہو۔ ہم رمضان کے روزے آسانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رکھ سکیں۔ اے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق دے اور اس کی برکت ہمارے لیے نازل فرما۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کے اندر بہت ساری چیز مانگتا ہے، اور جن لوگوں کو یہ دعا عربی میں پڑھنی نہیں آتی تو وہ اردو میں مانگ لے اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں رمضان کے روزے نصیب فرما، رمضان کی برکتیں، عظمتیں، فضیلتیں اور اس کے فائدے ہمیں نازل فرما، ہمیں عطا فرما۔ بندہ اس دعا کو اردو میں بھی کر سکتا ہے، اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتا ہے، اپنی بھاشا میں کر سکتا ہے، جس طرح سے چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی زبانوں کو اور ہر بھاشا کو سمجھتا ہے۔ تو اس دعا کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے ان دونوں مہینوں میں برکت مانگتا ہے، اور پھر ایک چیز یہ مانگتا ہے وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ۔ یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ اسے کہتے ہیں رمضان کا مہینہ۔ یہ رمضان نہیں ہوتا، رمضان ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ لفظ ہے رمضان، کیا لفظ ہے بول کے بتائیے؟ رمضان، میم پہ زبر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، بہت سارے مسلمان بھائی ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم جو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مذاکرہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی سیکھنا سکھانا۔ میں سیکھ رہا ہوں، آپ سکھا رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، میں سکھا رہا ہوں، سب ایک دوسرے کو سکھانے والے ہیں۔ جسے جو بات معلوم ہے وہ ایک دوسرے کو سکھاتا ہے۔ تو یہ کوئی عجیب بات نہیں بلکہ یہ اچھی بات ہے۔ تو ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑی کمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہماری جو ماں بہنیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی میں نے آج رمضان رکھا ہے، رمضان تو یہ رمضان رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ رمضان کوئی نہیں رکھتا دنیا کے اندر، جو بھی رکھتا ہے روزہ رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ روزہ۔ رمضان جو ہے، رمضان یہ مہینے کا نام ہے اور روزہ عبادت کا نام ہے۔ اس فرق کو آپ سمجھ لیجئے کہ رمضان کس کا نام ہے؟ مہینے کا۔ زور سے بول کے بتائیے، رمضان کس کا نام ہے؟ مہینے کا۔ اور روزہ اس عبادت کا نام ہے جو رمضان کے مہینے میں ہم ادا کرتے ہیں۔ تو ہم یہ بولیں گے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے یا میں آج روزے سے ہوں، ایسا بولیں گے؟ ایسا نہیں بولیں گے کہ آج میں رمضان سے ہوں، نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ رمضان مہینے کا نام ہے اور روزہ عبادت کا نام ہے۔ تو ہم جو رکھتے ہیں ایک مہینے، وہ رمضان نہیں رکھتے بلکہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا جا رہا ہے وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تو ہمیں اس کی توفیق دے، تو ہمارے بدن میں اتنی جان دے کہ ہم
رمضان کا مہینہ پالیں، پھر رمضان کے روزے رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ اس کے اندر یہ چیز مانگتا ہے، ہر مسلمان کو اللہ سے یہ چیز مانگنی چاہیے۔ تو یہ جو 2 مہینے ہیں، یہ دونوں مہینے رمضان کی تیاری کے ہیں۔ کسی بھی بڑے مہمان کے آنے سے پہلے بہت بڑی تیاری کی جاتی ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس کی جو فضیلتیں ہیں، جو اس کے اندر برکتیں ہیں، وہ آپ خود سنیں گے آنے والے دنوں میں۔ اپنے اپنے علماء کی زبانی آپ سنیں گے کہ اس مہینے کی کتنی برکتیں ہیں اور اس مہینے کی کتنی فضیلتیں ہیں اور اس مہینے کے کتنے فائدے ہیں، وہ سب چیزیں آپ سنیں گے۔ تو رمضان کے مہینے کی ان دونوں مہینوں میں تیاری ہوتی ہے۔ 26 یا 25 دن آج سے رمضان کے باقی ہیں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں اکثر روزہ رکھتے تھے، اکثر، زیادہ تر۔ یعنی اس کی 1 تاریخ سے لے کر 27 تاریخ تک کسی بھی دن جب بھی آپ کو موقع لگتا آپ علیہ السلام اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ مہینہ بھی عظمت اور فضیلت والا ہے اور یہ مہینہ بھی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں بھی روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس مہینے میں جو اس مہینے کی 14 اور 15 تاریخ ہے، اس کے بیچ والی جو رات ہے، 14 اور 15 تاریخ کے بیچ والی رات، اس رات کو ہمارے یہاں پر شب برات کہتے ہیں۔ شب برات یعنی برات کی رات، براعت کی رات۔ برات کے معنی ہے چھٹکارا پانا، نجات حاصل کرنا۔ ہمارے یہاں پر اس کو بنا دیا بارات کی رات، یعنی بارات کی رات ہے یہ برات کی رات، یعنی چھٹکارا پانے کی رات، گناہوں کو بخشوانے کی رات، گناہوں سے اور جہنم سے بچنے کی رات ہے۔ ہم نے اسے بنا لیا بارات کی رات، یعنی میلے ٹھیلے کی رات، اسٹنٹ بازی کرنے کی رات، فضول کام کرنے کی رات، الٹے سیدھے کام کرنے کی رات ہم نے اسے بنا لیا، جبکہ یہ رات اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ تو یہ جو رات ہے شب برات، اس کی جو فضیلتیں ہیں، جو اس کی عظمتیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں۔ لیکن میرا مقصد یہاں بیٹھ کر اس رات کی عظمتوں کو اور برکتوں کو بتلانا آج نہیں ہے۔ آج جو میرا مقصد ہے، اب جب زبان پر بات آ ہی گئی شب برات کی، تو اس رات کی حقیقت بھی آپ کو بتلا دوں، کیونکہ یہ جو مسجد ہے، اس مسجد میں اللہ کا شکر ہے کہ ہر طرح کے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ۔ اب کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو اس رات میں پوری رات جاگتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو جاگنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ اس رات کی فضیلت کچھ بھی نہیں ہے، من گھڑت ہے اس رات کی فضیلت۔ ایسا بہت سارے مسلمان کہتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان وہ بھی ہیں کہ جو اس رات میں پوری رات جاگتے ہیں، چائے کا، ناشتے کا، بسکٹ کا، کافی کا، کولڈ ڈرنک کا، ان تمام چیزوں کا انتظام ہمارے یہاں پر مسجدوں میں اور اس کے علاوہ قبرستان میں اور راستوں میں ہوتا ہے، اور لوگ اس رات میں جاگنا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اس رات کے بارے میں ہمارے یہاں پر مسلمانوں میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور شریعت کی نظر میں دونوں ہی غلط ہیں۔ شریعت کی نظر میں دونوں ہی غلط ہیں۔ کچھ مسلمان تو وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات کی فضیلت اور اہمیت من گھڑت ہے، ایسا کہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اب جو مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ لوگ شریعت کی نظر میں غلط ہیں، میری نظر میں نہیں، میرا کوئی اعتبار نہیں، لیکن شریعت کی بات کا اعتبار ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ لوگ غلط ہیں۔ اب غلط کیوں ہیں وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ جو رات ہے، اس رات کی فضیلت 1 2 3 4 صحابہ سے نہیں بلکہ 10 صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے 10 صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اس رات کی اہمیت کو
اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اگر کسی چیز کی فضیلت کو کوئی ایک صحابی بیان کر دے تو وہ چیز افضل ہونے کے لیے کافی ہے۔ ایک صحابی کہہ دے کہ یہ چیز صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، اور جس چیز کو 10 صحابہ کہیں اور انہوں نے اس چیز کو اللہ کے نبی سے سنا ہو، اپنے کانوں سے سنا ہو اللہ کے نبی سے، اور پھر وہ گواہی دیں کہ یہ چیز فضیلت والی ہے، تو پھر وہ چیز فضیلت والی ہے۔ تو یہ جو رات ہے یہ ایسی رات ہے کہ اس رات کی فضیلت 1 2 نہیں، 2 4 نہیں، پورے 10 صحابہ کرام سے ثابت ہے جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے، الگ الگ انداز میں، الگ الگ الفاظ میں، الگ الگ مفہوم میں، اور الگ الگ طرح سے اس رات کی فضیلت کو انہوں نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ لوگ بالکل غلط ہیں شریعت کی نظر میں۔ اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی اہمیت ہے، یہ رات عبادت کرنے کی رات ہے، یہ رات فضیلت والی رات ہے جو شب برات ہے۔ مگر دوسری طرف وہ مسلمان جو اس رات کی اہمیت کو اور فضیلت کو حد سے زیادہ مانتے ہیں، وہ بھی غلط ہے شریعت کی نظر میں، وہ بھی مجرم ہیں شریعت کی نظر میں، وہ بھی گناہگار ہیں شریعت کی نظر میں۔ جو لوگ اس رات کی فضیلت کو حد سے زیادہ مانتے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ اب ہمارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں کہ اس رات میں جاگیں گے ضرور، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس رات میں پوری رات جاگیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے بدن دکھے، بدن میں درد ہو، چاہے نیند آ رہی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جاگنا ضرور ہے۔ چاہے آپس میں ہنسی مذاق کرنی ہو، چاہے روڈوں پر موٹر سائیکل بھگانی ہو، چاہے جگہ جگہ کھڑے ہو کر چائے پینی ہو، یا 2 4 لوگ بیٹھ کر چغلی کریں، مگر جاگنا ضرور ہے، کیونکہ ان کا فوکس اس بات پر ہے کہ جاگنا ہے، آنکھ کھلی رہنی چاہیے، بس کرو کچھ بھی۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں، آنکھیں بولو زور سے، آنکھیں کھلی رہیں، چاہے کرو کچھ بھی۔ جاگنا ضرور ہے چاہے چغلی کرو، جاگنا ضرور ہے چاہے روڈوں پہ بھاگے پھرو، جاگنا ضرور ہے چاہے مذہب اسلام کو بدنام کرو، جاگنا ضرور ہے چاہے مسجدوں کی بے حرمتی کرو، جاگنا ضرور ہے چاہے فجر کی نماز مت پڑھو، جاگنا ضرور ہے اس رات میں، جاگنا ضرور ہے چاہے موبائل میں فلمیں دیکھو، موبائل میں ڈرامے دیکھو، یا کچھ بھی گناہ کرو، مگر جاگنا ضرور ہے۔ ایسے مسلمان ہیں ہمارے یہاں پر۔ کیا کہا میں نے؟ جاگنا ضرور ہے، کرو کچھ بھی، کتنی گناہ کر لو، کتنی چغلی کر لو، کتنے پریشان کر لو لوگوں کو، مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کو کتنی پریشان کر لو، اماموں کی چغلی کر لو، مؤذنوں کی چغلی کر لو، نمازیوں کی چغلی کر لو، محلے میں کس کی بیٹی بھاگ گئی، کس کی بیٹی آ گئی، کس کی بیٹی کو طلاق ہو گیا، کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کس کی بیٹی کس سے لگ رہی ہے، کس کی بیوی کہاں جا رہی ہے، یہ سب باتیں کرنی ہیں، مگر جاگنا ضرور ہے، جاگنا ضرور ہے، کرو کچھ بھی۔ یہ ہے ہمارے یہاں پر، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، شریعت کہتی ہے کہ ہر چیز کو اس کی لمٹ میں رکھو تو وہ عبادت ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کو اس کی لمٹ میں رکھو گے تو ہی وہ عبادت ہے، اور لمٹ سے باہر چلی گئی تو پھر وہ عبادت نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، فجر کی نماز کی ایک لمٹ ہے، رکعت 2 ہو، سورج نہ نکل رہا ہو، سورج طلوع آفتاب نہ ہو رہا ہو، پتہ چلا کہ ادھر سورج نکل رہا ہے، ادھر ہم نے نیت باندھ رکھی ہے، یا کعبے کی طرف کو منہ نہیں ہے، کعبے کی طرف کو پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یا بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، لمٹ میں رہ کر کام کرنا ہے تو وہ عبادت ہے۔ کچھ بھی کام ہو لمٹ میں رہ کر کرو گے تو ہی عبادت ہے، اور اپنی مرضی چلاؤ گے تو وہ عبادت نہیں ہے، پھر وہ عادت ہے، پھر وہ انسان کی مرضی ہے۔ تو اپنی مرضی پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مرضی پہ چلنے کا نام دین ہے۔ اب یہ جو رات ہے شب برات، اس رات میں ہمارے مسلمان بھائی، خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائی، نوجوان لڑکے، اس رات میں پوری رات ضرور جاگیں گے، پوری رات، چاہے نیند آ رہی ہو لیکن جاگنا ضرور ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر چلتا ہے۔
جبکہ شریعت یہ کہتی ہے نیند آ جائے تو سو جاؤ، نیند آ جائے تو سو جاؤ، اور اگر چستی ہے بدن کے اندر تو جب تک چستی رہے عبادت کر لو، کوئی بات نہیں ہے، پھر نیند آنے لگے تو سو جاؤ، اگر بدن میں بالکل بھی طاقت نہیں ہے تو عشاء کی نماز پڑھو، سو جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے کہ شب برات میں پوری رات جاگو؟ یہ بات کس نے بتلا دی ہمیں؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ شب برات میں عشاء کی نماز پڑھتے ہی پوری رات جاگنا یہ کس نے بتلا دیا؟ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یاد رکھنا میری بات۔ اور یہ بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے بات کو، جو بول رہا ہوں ایک ایک بات جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، تاکہ کوئی مجھ سے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے یہ کہا تھا۔ کہا میں نے اس بات کو اس طرح سے، اور لوگ جو بات بنانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو اس طرح سے کہا تھا۔ تو بات سمجھ لیجئے، شب برات میں آپ کو نیند آنے لگے تو سو جاؤ، اور نیند نہ آئے تو عبادت کر لو، کتنی اچھی بات ہے۔ پوری رات جاگو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن جاگنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھو، سو جاؤ، رات کے آخری حصے میں اٹھ جاؤ تہجد کے وقت میں، پھر اللہ کی عبادت کر لو۔ تو یہ رات ایسی نہیں ہے کہ اس رات میں پوری رات ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ آپ جاگو، ایسی رات نہیں ہے یہ۔ چاہے کتنی ہی مشکل ہو، کتنی ہی پریشانی ہو، آپ جاگو، ایسا نہیں ہے۔ اور اس وقت کے سب جو بہت بڑے مفتی ہیں، آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے یہاں پر ہماری عبادت کے گھنٹے نہیں گنے جاتے، یاد رکھنا، اللہ کے یہاں پر ہماری عبادت کے گھنٹے نہیں گنے جاتے، بلکہ اللہ کے یہاں پر ہماری عبادت کا وزن دیکھا جاتا ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کے یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس آدمی نے 3 گھنٹے نماز پڑھی ہے یا 4 گھنٹے نماز پڑھی ہے یا عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک نماز پڑھی ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس آدمی نے میرے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے کیا نیک کام کیا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو پوری رات نماز پڑھ رہا ہے، پوری رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے مگر دکھلاوے کے لیے۔ دوسری طرف وہ آدمی کہ جس نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی مگر اللہ کے لیے پڑھی۔ اللہ کے یہاں پر یہ 2 رکعت نماز پڑھنے والا اس پوری رات عبادت کرنے والے سے 1000 درجے بہتر ہے جو دوسروں کو دکھلاوے کے لیے عبادت کرے، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے، اس سے 100 درجے بہتر ہے، 1000 درجے بہتر ہے 2 رکعت نماز پڑھنے والا۔ اس لیے میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ شب برات میں جتنی دیر آپ تنہائی میں چستی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو کر لو، جب نیند آ جائے تو سو جاؤ، مگر فجر کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اور اس رات میں کسی کی چغلی مت کرو، اس رات میں کسی کا دل مت دکھاؤ، اس رات میں کسی کو پریشان مت کرو، کیونکہ مسجدوں کے اندر ہم نے خود دیکھا ہے کہ جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں تو وہ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، کسی کا کرتا باندھ دیا، کسی کے کرتے پہ اینٹ رکھ دی، کسی کے کرتا پیچھے کو پھیلا کے اس پہ پانی ڈال دیا، یعنی اس طرح کے کام کرتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس طرح سے کسی کو پریشان نہ کریں، بلکہ اپنے گھر میں رہ کر یہ جہاں بھی تنہائی میں اکیلے میں آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہو تو کر لو۔ اس رات میں جب تک بھی جاگ سکتے ہو جاگ لو، پوری رات جاگ لو، مغرب سے لے کر فجر تک جاگ لو، کوئی بات نہیں۔ نہیں جاگ سکتے تھوڑی دیر جاگ لو، 5 منٹ جاگ لو، 10 منٹ، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، جیسا آپ کا بدن آپ کو اجازت دے آپ اس کے حساب سے اللہ کی عبادت تنہائی میں کرو، ٹھیک ہے؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں؟ شب برات کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو ابھی معلوم کر سکتا ہے کھڑے ہو گئے، میری کسی بات پر کسی کو کوئی اعتراض ہو کھڑے ہو کے سوال کر سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ کچھ بھی اعتراض ہو میری کسی بات پہ، اب نہیں تو بعد میں معلوم کر لینا، کوئی بھی بات معلوم کرنی ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ شب برات کا جو مسئلہ ہے، شب برات کا روزے کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، قبرستان جانے کا مسئلہ ہے، یہ تمام چیزیں دلیلوں کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ، ڈنکے کی چوٹ پہ انشاءاللہ اور ریکارڈنگ کے ساتھ اگلے ہفتے بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرے۔